رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پارہ نمبر 25 شروع کر رہے ہیں. سورۃ الشورى ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ آسمان گر جائے گا اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں اور زمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. زمین میں انسان اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں میں فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب تک یہ ذکر کا معاملہ چل رہا ہے دنیا کا وجود باقی ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں بچے گا تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہ جب زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. تو لہٰذا اللہ کا ذکر کرنا یہ اگر کائنات کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے تو پھر ہماری زندگی جو انفرادی زندگی ہے، انفرادی طور پر اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہونے والی جو چھوٹی چھوٹی قیامت خیز معاملے جو ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا ہے. ذکر کریں گے تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو شریعت بنایا ہے اور یہ وہی دین ہے جو پہلے انبیاء کو بھی دیا گیا. لہٰذا دین بطور شریعت وہی قبول ہوگا جو اللہ نے نازل کیا، جو آسمان سے اتارا گیا وہی دین شمار ہوگا. اس کے علاوہ کسی چیز کو ہم دین نہیں بنا سکتے ہیں، چاہے وہ بیان کرنے والا جتنا بھی بڑا اللہ کا نیک بندہ کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اس کی بات اللہ کی بات کے مقابلے میں قبول نہیں کی جائے گی، اس کی بات کو شریعت نہیں سمجھا جائے گا. شریعت صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کر دی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس بات کو پہنچا دیا. اس کے بعد سورۃ الشورى کی آیت نمبر 20 ہے اور انتہائی اہم چیز ہے اور ہماری زندگی میں ہونے والے معاملات اور عبادات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا ایک اصول اور ضابطہ ہم نے اس آیت کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت میں نتیجہ چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مزید اضافے کے ساتھ عطا کرتے ہیں، اور جو دنیا میں چاہتا ہے اس کو دنیا میں مل جاتا ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملتا. اس کا خطاب جو ہے وہ اہل قرآن اہل ایمان سے ہے، کیونکہ آخرت میں فائدہ صرف مومنوں کو ہونا ہے، کافروں کو آخرت میں فائدہ نہیں ہونا. اور آخرت میں فائدہ مومنوں کو کس چیز کا ہوگا؟ نیک اعمال کا ہوگا. لہٰذا نیک اعمال ہم نے کیسے کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں، کس مقصد کے لیے کرنے ہیں، یہ یہاں چیز بیان کی گئی ہے. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، آخرت میں اجر و ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں، قیامت والے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے ہر عمل کو قبول کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ٹھہریں گے. اور اگر ہم میں سے کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے
لیکن مقصد آخرت میں کامیابی نہیں، مقصد آخرت میں اللہ کی رضا نہیں، مقصد آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا نہیں، بلکہ دنیا کا کوئی مقصد اس کے سامنے پیش نظر ہے، تو پھر یہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں بیان کریں گے، تیرے اوپر میں نے یہ بھی نعمت کی، یہ انعام بھی کیا، یہ انعام بھی کیا، تو وہ ساری چیزوں کا اقرار کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ان کے بدلے میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرا دین سیکھا اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، اور یہ وہ بد نصیب ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکائیں گے، جس پر جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا اگر ہماری نیت درست نہ ہو، ہمارا مقصد اور ہمارا نتیجہ اگر درست نہ ہو، تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد سے علم سیکھا تو اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے اور عوام سے بحث کرنے کے لیے علم سیکھتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص علم کا طالب ہے، ہم علم سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم علم کیوں سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی نیتوں کی، اپنے مقاصد کی اصلاح کرنی، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ جس طرح کی کسی کی نیت ہوگی اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اور پھر آپ نے بہت بڑی مثال بیان فرمائی ساتھ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جو دنیا کے مال کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو پھر اس کو اسی کی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہجرت کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اپنا گھر بار، بیوی بچے، علاقہ، کاروبار، سب کچھ چھوڑ دینا، دین کی خاطر دوسرے علاقے کی طرف چلے جانا۔ لیکن اگر یہاں بھی اتنے بڑے عمل میں بھی اگر کسی بندے نے دل میں نیت یہ رکھی کہ میں وہاں جا کے کاروبار کروں گا، میرا کاروبار بہتر ہو جائے گا، میں وہاں جا کے فلاں عورت سے شادی کر لوں گا، اور اس طرح کا اس کا کوئی مقصد ہے، تو پھر ہجرت کرنے کا اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کرتا چلوں، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، کیوں؟ جب ہمارا کوئی بیمار ہوتا ہے نا، ہم تب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نیا گھر بناتے ہیں تو برکت کے لیے اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ نئی دکان شروع کرتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر گھر کے حالات کچھ بہتر نہ ہوں تو اس وقت ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ کچھ حالات گھر کے بہتر ہو جائیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ نتیجہ ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ ہم نے تو اصل ہی ان چیزوں کو بنا لیا ہے کہ برکت کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، علاج کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے مشکلات کے حل کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں کے لیے، اس بنیاد کے لیے نازل نہیں کیا، اس مقصد کے لیے نازل نہیں کیا۔ قرآن کے نزول کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو عبادت سمجھ کر تلاوت کریں، اور قرآن پاک کو سمجھنے پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ اصل مقصد یہ تھا۔ اور جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا پیغام دیا ہے، اور پھر اس احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے، جو قرآن کے مقاصد کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اس کے اوپر یہ رحمت برکت والا معاملہ کرتے ہیں۔
لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اسی کے لیے قرآن پڑھیں اور جو مقصد جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا تھا اس مقصد کو ہم بھول جائیں. تو اس لیے اس بات کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہم قرآن پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کر رہے ہیں یا جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. اور اگر مقصد کے مطابق تلاوت کرتے ہیں تو پھر اجر بھی ہے, اور اگر مقصد کے مطابق تلاوت نہیں کرتے, نتائج کو سامنے رکھ کے تلاوت کرتے ہیں تو پھر اجر یا تو کم ہو جائے گا یا پھر ملے گا ہی نہیں. تو اس لیے ہم نے اپنے اعمال میں اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے, آیت نمبر 30 ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے نا تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی غلطی پر پکڑ بھی کر لیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں, ہمارے گناہوں پر فوری گرفت نہیں کرتے. اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی فوری گرفت کرنا شروع کر دیتے تو سچی بات ہے ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اگر عذاب آتا, اللہ کی طرف سے پکڑ آتی, تو زمین کے اندر ایک جانور بھی زندہ نہ بچ پاتا. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں اور ہمیں مہلت مل جاتی ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ رعایت مل جاتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلط فائدہ اٹھائیں اور بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بیگانہ ہو جائیں. اس کے بعد آیت نمبر 38 ہے, اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی چند صفات بیان کی ہیں, اور ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. مشورہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت اہمیت کا حامل ہے یہ کام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. کوئی بھی جب معاملہ ہوتا تو آپ مشورہ کیا کرتے. تو یہاں ایک سب سے پہلا اصول بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ مشورہ کس کام میں ہوگا. مشورہ ایسے کام میں ہوگا جو شریعت کا حکم نہ ہو. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, جہاد کرنا, یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت کا حکم ہے. ان احکام پر مشورہ نہیں ہوگا. آپ مشورہ کرنے بیٹھ جائیں, نماز پڑھ لوں کہ نہ پڑھا, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے کہ رہن دیے, روزہ رکھیے کہ چھڑ دیے آج. یہ جو انداز ہے نا مشورے کا, یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مشورہ نہیں ہے. اسی طرح جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان پر بھی مشورہ نہیں. اس کے علاوہ جو جائز کام ہیں, جو ہماری ضروریات ہیں, چاہے وہ دینی معاملے ہیں چاہے وہ دنیاوی معاملے ہیں, تو ایسی چیزوں میں مشورہ کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور اگر کسی سے مشورہ کیا جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ اچھا مشورہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بیان کیا ہے, فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ, کہ جب وہ تجھ سے مشورہ مانگے تو اس کو اچھا اور بھلائی والا مشورہ دے. اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو غلط بات کا مشورہ دیا تو اس بندے نے خیانت کی, یعنی وہ بندہ ایمانت دار نہیں ہے, اس نے خیانت کی ہے. اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی مشورہ کرتا ہے تو پھر اس مشورے کو لوگوں کے سامنے جا کے بیان نہیں کرنا, وہ میرے کو پوچھنا آیا سی کہ اپنا کام کیویں کرنا ہے, اور دوسروں کو بتاتا پھر کہ اس نے میرے ساتھ یہ مشورہ کیا تھا, اس نے میرے ساتھ یہ مشورہ کیا تھا. یہ مشورہ جو ہمارے ساتھ کوئی بندہ کرتا ہے نا, تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم اس کو بہتر مشورہ دیں, اور دوسرا جو بھی مشورہ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کو اپنے پاس امانت کے طور پر محفوظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص اس مشورے کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا تو وہ امانت نہیں رہتی. تو یاد رکھیں, امانت صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہے, یہ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے. اور اگر کسی کا ویسے راز معلوم ہو جائے, کسی کو غلطی یا کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو لوگوں کے سامنے آئے تو اس بندے کو پریشانی ہو, تو ایسے راز بھی امانت ہوتے ہیں.
اس کے بعد آیت نمبر 39 ہے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، کہ مومنوں کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ بھی لے لیتے ہیں، یعنی مومن کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن اصول یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر بدلہ اتنا ہی لینا جتنی زیادتی کی گئی ہے۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو بدلے میں صرف ایک ہی مار سکتے ہو، اگر کسی نے تمہارا 10 روپے کا نقصان کیا ہے تو بدلے میں صرف 10 روپے ہی لے سکتے ہو، اس سے زیادہ طلب کرنا یا جتنا نقصان ہوا ہے، جتنی پریشانی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کی طرف چلے جانا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ لہذا بدلہ لینے کی اجازت دین اسلام دیتا ہے، لیکن وہ بدلہ اتنا ہی ہو جتنی آپ کو تکلیف ملی ہے، اور بدلہ بذات خود نہیں لینا، بدلہ بذات خود نہیں لینا۔ ہر بندہ شتر بے مہار نہ بن جائے، بلکہ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ بدلہ اگر لینا ہے تو پھر کسی منصف کے ذریعے بدلہ لینا ہے۔ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ملک کی عدالت ہی ہو تو وہاں سے جا کے ہم اپنا بدلہ وصول کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ، گھر کا معاملہ ہے تو والد صاحب کو درمیان میں بطور منصف بٹھا سکتے ہیں، اور محلے میں کسی بندے کے ساتھ بات ہوگی تو محلے کے کسی بزرگ کو، کسی بڑے آدمی کو بطور منصف بٹھا سکتے ہیں۔ بذات خود اپنی طرف سے نہیں، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے لہذا میں نے بدلہ لینا، ایسے میں نے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ انداز اختیار نہیں کرنا، بلکہ کسی سالس کے ذریعے بدلہ لینا ہے۔ اور اگر ہر بندہ اپنا بدلہ خود لینے پر اتر آئے گا تو پھر تو کھچڑی پک جائے گی، پھر تو نظام ہی سارا خراب ہو جائے گا، اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ سالس کے ذریعے، فیصلہ کرنے والے کے ذریعے بدلہ لیا جائے گا، ویسے نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے تو معافی کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی اہم ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اور ایک چیز بیان فرمائی ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ یہ کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اولاد میں اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور آج ہمارے جاہل مسلمان کیا کرتے ہیں؟ شادی ہوئی ہے نا بیٹے کی، اور سال 2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد والا معاملہ نہیں کیا تو پھر الزام ہوتا ہے یہ منحوس آئی ہے، ہم تو پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنے سے محروم ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تانے دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں۔ وہ بھائی اس کے اپنے اختیار میں ہے، اللہ کا حکم مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر عورت کو بلیم کیوں کرتے ہو؟ اس کے اوپر الزام کیوں لگاتے ہو؟ اس کو تانے کیوں مارتے ہو؟ در حقیقت یہ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں رب کے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں نکالنا شروع کر دیں کہ فلاں کو مل گئی اولاد، فلاں کو مل گئی، ہمارے گھر میں کیوں نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تو پھر جس کے ذریعے اللہ نے وہ اولاد دینی تھی اس کے خلاف ظلم و زیادتی شروع ہو جاتی۔ تو میرے بھائی، یہ اولاد ملنا نہ ملنا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ چاہے تو دے گا، اگر اللہ نہ چاہے تو انبیاء بھی اولاد سے محروم رہے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو یا کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں ہی دے تو وہاں بھی عورت پر بلیم، اور فوری بیٹے کو کہا جاتا ہے تو نا دوسری شادی کر لے، اے منحوس تو تینوں کچھ نہیں خیر ملنی۔ عجیب بات ہے یار، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، بیٹے بھی اسی کے حکم سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو، یہ ہم بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حکم پورے کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اسباب، اگر اسباب کی ہی ضرورت ہوتی تو حضرت مریم علیہ السلام کو جو بیٹا ملا تھا وہ تو بغیر کسی سبب کے مل گیا،
کیونکہ اللہ چاہتے تھے تو مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں اور خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دی، اسماعیل بھی دیا، اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق بھی ملے، 2 بیٹے اللہ نے عطا کیے۔ حضرت زکریا کی دعا قرآن حکیم میں موجود ہے کہ حضرت زکریا بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بیٹا چاہتا ہوں، لیکن جب خوشخبری دی گئی تو پھر فوری کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر وہاں قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لہذا اولاد کا ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ مردوں کو الزام نہ دیں، اور باقی گھر کے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی بہوؤں کو، اپنی بھابھیوں کو اور اپنی بیویوں کو الزام نہ دیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کے اوپر زیادتی نہ کی جائے۔ اور اگر جب ہم بولتے ہیں نا اس طرح تو یہ سارا لکھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پھر جا کے جواب دینا ہے، حساب دینا ایک ایک پائی کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک جملے کا۔ تو وہاں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میری مرضی تھی، میں نے اولاد نہیں دی، میں نے حکم نہیں کیا اولاد کے ہونے کا، تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اور خاص کر کے گھر کی جو وڈیری ہوتی ہیں نا، بزرگ خواتین جو ہوتی ہیں، ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیے گا کہ وہ اللہ کے لیے اس طرح کے معاملے نہ کیا کریں۔ یہ چیزیں بہت زیادہ مہلک ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے مسلمان کو، مومن کو اسی حال میں ہی رہنا چاہیے، یہی ایک بندہ مومن کی شان ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الزخرف کے آغاز میں آیت نمبر 20 ہے، ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ مشرک کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر اللہ چاہتے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم شرک نہ کرتے۔ تو یہاں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کس کس بات کا فیصلہ کیا ہے اور کس بات کا فیصلہ نہیں کیا۔ مختلف طرح کی احادیث ہیں، اور ان احادیث کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا فیصلہ کر چھوڑا ہے، اور دنیا اور کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ کون کب پیدا ہوگا، کب فوت ہوگا، کیا عمل کرے گا، اور اس کا فائدہ نقصان، یہ ساری چیزیں، ہر چیز لکھ دی گئی تھی۔ تب یہاں ایک چھوٹی سی بات الجھن ہوتی ہے کہ اگر ہمارا عمل لکھ دیا گیا ہے، اگر یہ بات لکھی جا چکی ہے، تقدیر میں شامل ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، ہم نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہم نے جھوٹ بولنا ہے یا نہیں بولنا، اگر یہ بات تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمارے پاس اختیار کیسا؟ وہ تو لکھی ہے، جیسے لکھی ہم ویسے کریں گے، تو پھر اختیار کیسا رہ گیا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تقدیر کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ تقدیر جو اللہ نے بنائی ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک تقدیر ہے جس میں انسان کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انسان کی زندگی، موت، نفع نقصان، بیماری، صحت، اولاد کا ملنا نہ ملنا، ٹھیک ہے، کاروبار چلنا نہ چلنا، شادی ہونا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فیصلہ ہیں اللہ کا، اور جیسے اللہ نے لکھ دیا ہے ویسے ہی ہوگا۔ کوئی شخص اپنے وقت سے 1 منٹ پہلے پیدا نہیں ہو سکتا، اور 1 سیکنڈ پہلے فوت نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ اپنے مقدر کا رزق 1 روپیہ اپنی محنت کے ساتھ زیادہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی طرف سے اس کے مقدر کا رزق 1 روپیہ کم نہیں ہو سکتا۔ جو لکھا گیا ہے ویسے ہی ہوگا، رتی برابر، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ دوسری تقدیر کیا ہے؟
دوسری تقدیر ہے جو اللہ کا علم ہے, اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. لفظ دوبارہ دہرا رہا ہوں, دوسری تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے وہ اللہ کا علم ہے, اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے, چاہے اچھے عمل کرو چاہے برے عمل کرو. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں, عالم غیب السماوات والارض ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے کا علم رکھنے والے ہیں, ہر چیز کو جاننے والے ہیں, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے, قیامت کے بعد پھر جب تک اللہ نے کائنات کا نظام رکھنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ بندہ نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا, برائی کرے گا یا نہیں کرے گا, میری اطاعت فرمان برداری کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ اسلام قبول کرے گا یا نہیں کرے گا, تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ایسے ایسے ہوگا. لیکن اس لکھے ہوئے کے مطابق ہم نہیں کر رہے, بلکہ جیسے ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اس کی چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مثال بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہم میں سے ہر بندہ ہی سکول کالج جاتا ہے. ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے, 6 مہینے سال اس نے پڑھایا, اور جب امتحانات قریب آئے تو امتحانات قریب آئے تو اس وقت استاد نے ایک بات کہی کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ کلاس ٹاپ کر جائے گا, اور دوسرے بندے کے 8-10 بندوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ نا بندے پاس ہو جائیں گے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس بندے نے فیل ہو جانا ہے, مجھ سے لکھوا لو. اب چھوٹا سا سوال ہے میرا یہاں پہ, مہینے بعد امتحان ہوئے, پھر 2 مہینے بعد رزلٹ آ گیا, جس کے بارے میں استاد نے کہا تھا کہ وہ کلاس ٹاپ کرے گا تو وہ کلاس کا ٹاپر بن گیا. جن 10-15 بندوں کے بارے میں استاد نے کہا تھا کہ یہ پاس ہو جائیں گے تو وہ پاس ہو گئے. جس بندے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا وہ فیل ہو گیا. کیا یہ لوگ جو فیل ہوئے ہیں وہ استاد کے کہنے کی وجہ سے فیل ہوئے؟ جو کلاس کا ٹاپر بنا ہے کیا وہ اس نے کلاس میں اول پوزیشن استاد کے کہنے کے سبب لی ہے؟ کیا ہوگا جواب آپ کا؟ ہر ایک کہے گا نہیں جی, وہ بندہ تھا ہی ایسے تو اس نے ایسے کرنا تھا. تو استاذ ایک انسان ہے جو ناقص ہے ہر اعتبار سے. اگر وہ اپنے تجربے کے اعتبار سے ایک بات جان لیتا ہے کہ اس نے کلاس میں اول پوزیشن لینی ہے, یہ پاس ہو جائیں گے, یہ فیل ہو جانا ہے, لیکن اس کے بولنے کا اثر ان کی زندگی پر کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کا اپنا کردار ہے. تو ان کا اپنا کردار استاد کو تجربے کی بنیاد پر معلوم ہو گیا تھا, تو استاد نے وہ بات کر دی, فیصلہ ایک سنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے بھائی. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے علم کی طاقت سے وقت سے پہلے ہمارے بارے میں نہیں لکھ سکتے تھے؟ تو لہٰذا ایک اللہ کا فیصلہ ہے, ایک اللہ کا علم ہے. اللہ کا فیصلہ وہ ہے جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کا علم وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے لیکن اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ لکھ دیا ہے. لہٰذا جو ہمارے اعمال کے لیے تقدیر اور فیصلہ لکھنے, جو تقدیر میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ تقدیر ہم اس کے مجبور نہیں ہیں, ہم اس کے لکھے ہوئے کے مجبور نہیں ہیں کہ ویسے لکھا ہے تو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے, بلکہ ہم نے جیسے کرنا تھا وہاں ویسے لکھ دیا گیا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کے لیے کوشش کرنی ہے. کیا معلوم ہے کہ ہم نے اگلے لمحے کیا کرنا ہے, تو یہ ہمیں اپنے نیک اعمال کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت نمبر 36, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شیطان کو ایک مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو جو بندہ ذکر چھوڑ دے اس کے ساتھ بھی شیطان لگ جاتے ہیں, اور جو بندہ ذکر کرے لیکن غیر مسنون انداز سے ذکر کرے, مسنون ذکر نہ کرے. یہ بات میں ایک دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسنون ذکر کیا ہوتا ہے. اشاراتاً دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. الفاظ ثابت ہوں, وقت
اگر مقرر کیا ہے تو وقت پہ پڑھنا، اس وقت پہ پڑھا جائے گا وہ ذکر. تعداد مقرر کی ہے تو گن کے پڑھا جائے گا، تعداد مقرر نہیں کی تو گنے بغیر پڑھا جائے گا. اور جگہ اگر مقرر کی ہے تو اس جگہ پر پڑھا جائے گا، وہ وظیفہ کیا جائے گا. جگہ مقرر نہیں کی تو اس جگہ پر وہ وظیفہ نہیں کیا جائے گا. تو اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں اور مسنون طریقے کے ساتھ ذکر کریں تو پھر تو ہم شیطان سے بچ جاتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ مسنون طریقے سے ذکر نہ کرے یا ذکر سے بالکل غافل ہو جائے تو پھر ایسے بندے کے ساتھ شیاطین اور جنات لگ جاتے ہیں جو اس کو برائی کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں اور پریشان بھی کرتے ہیں. لہٰذا بس اوقات میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہ جی خواب آتے ہیں برے برے، چیزیں گم ہو جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ غیر مسنون کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، غیر مسنون ان کا کوئی ذکر چل رہا ہے. تو جب ان کی وہ تسبیحات روک دی جاتی ہیں، ان کے ذکر وظائف ان سے منع کر دیا جاتا ہے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ مسنون ذکر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ساتھ آتے ہیں اور غیر مسنون ذکر سے شیطان ساتھ بندے کے چمٹ جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 43 ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ وہی جو آپ کی طرف کی گئی ہے نا اس کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑ لیں، اس کو تھام لیں. یہی سیدھا راستہ ہے. تو لہٰذا صراط مستقیم سیدھا راستہ کتاب و سنت کو تھامنے کا ہی نام ہے. اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وحی کو تھام لیں، قرآن کو، اور قرآن کی وضاحت کے لیے جو احادیث بیان کی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اس چیز کو تھام لیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور دوسری اس کے نبی کی سنت. تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں. ان دو چیزوں کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم کبھی بھی صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتے، صراط مستقیم سے دور نہیں جا سکتے. اس کے بعد سورۃ الدخان ہے اور سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس رات لیلہ مبارکہ میں قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ بڑی عظیم رات ہے، بڑی ہی عظیم رات ہے. اس کا ایک نام شب قدر بھی قرآن پاک میں آیا ہے، لیلۃ القدر بھی آیا ہے. اور اس کا اجر یہ ہے کہ اس رات جو بندہ عبادت کرے گا اس کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت لکھ دی جاتی ہے. یعنی کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. اور 1000 مہینے 83-84 سال کا وقت بنتا ہے کہ ایک بندہ 83-84 سال مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کوئی گناہ نہ کرے. اور دوسری طرف ایک بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں کہ وہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس بندے کو اس 83-84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں واضح حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 20واں روزہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جو رات آتی ہے 21 کی رات، پھر 22 کے روزہ مکمل ہونے کے بعد 23 کی رات، پھر 24 کے روزہ مکمل ہونے کے بعد 25 کی رات، جس طرح کہ آج ہے. اسی طرح 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ 5 راتیں. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، لیکن ہر سال وہ رات ایک ہی ہوتی ہے. بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ رات بدل جاتی ہے، ایک سال 21 کی ہوتی ہے، اگلے سال 23 کی ہوتی ہے، اگلے سال 27 کی ہو جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا، وہ رات ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، لیکن ان 5 میں سے کوئی ایک ہے. تو ہمیں حکم ہے کہ ہم ان 5 راتوں کی ہی عبادت کریں. جب ہمیں معلوم ہے کہ 5 میں سے کوئی ایک ہے تو پھر ایک کی تلاش میں کیوں رہنا؟ 5 میں ہی ہم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو 5 راتوں کی ہی عبادت کرنی ہے. لہذا یہ رات بڑی افضل ہے، اس کا خیال کرنا ہے اور جس قدر ہو سکے رات کی عبادت کرنی ہے. اور رات کی عبادت میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونا بھی ثابت ہے، تو اگر کوئی بندہ تھک جائے تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے آرام بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عبادت کرنی ہے اور ساری رات جاگ کے جو بندہ عبادت کرے گا ظاہر اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا. اس کے بعد اس آیت کو دلیل بنا کے شب برات کا
موضوع بیان کیا جاتا ہے جو 15 شعبان کو آتی ہے، تو شب برات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ شب برات اس آیت کی دلیل سے ہم ثابت نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی شب برات کا تصور جو ہے وہ شریعت میں احادیث میں ہمیں نہیں ملتا۔ شب برات جو ہے وہ تو صرف اور صرف کچھ روایتیں ہیں جن میں یہ لفظ بیان ہوئے، 15 شعبان کی رات نے کہا گیا، شب برات کے لفظ وہ وہاں بھی نہیں ملتے، تو 15 شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن وہ روایات ساری کمزور ہیں اور ان کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ قابل بھروسہ اور قابل اعتبار نہیں ہیں، اس لیے اس رات کی عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث جامع ترمذی کی جو شب برات کے متعلق ملتی ہے، وہ پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، ایک تو وہ بندہ جو مشرک ہوتا ہے اور دوسرا وہ بندہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بغض حسد کینہ ہوتا ہے، تو ایسے بندے ان 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، ان 2 کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ نصف شعبان کی رات کے ساتھ لیے بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ روایت بیان کی گئی ہے تمام راتوں کے لیے، عام بھی اس کا حکم رکھا گیا ہے، لہٰذا شب برات کو کوئی عبادت کرنا وہ ثابت نہیں، بلکہ یہ عبادت لیلۃ القدر کی ثابت ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اس کے لیے جستجو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اور ریاستوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔